اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر بندہ ڈپریشن میں ہو تو اس کو شادی کرنی چاہیے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپریشن کس قسم کا ہے۔ بعض تو ڈپریشن ایسے ہیں جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جانے ہیں، وہ خام خواہ لوگوں نے اپنے اوپر سوار کیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ڈپریشن اس قسم کا ہے کہ اس سے آپ ازدواجی زندگی آگے نہیں گزار سکتے، ایک نارمل انسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیوی کو مارنا شروع کر دیں، آپ اس کا سر پھاڑ دیں، تو اس قسم کے آدمی کو تو پھر شادی کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اگر کوئی نفسیاتی مریض کے طور پر ہے تو اپنا علاج کروائے، اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کروائے۔ اگر آپ نارمل نہیں ہیں تو پھر شادی نہیں کرنی بنتی۔ اور یہی جواب ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو نارمل نہیں ہیں، انہیں اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ان کے اس قسم کے ایشوز ریزالو نہ ہو جائیں، ورنہ اس شادی کے بعد طلاق ہوگی، اس سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں رشتہ داری چل رہی ہو، طلاق کے بعد تو آپ کو پتہ ہے سگے بہن بھائی بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اولاد میں کوئی اس طرح کی علیحدگی ہو جائے تو ان کے ماں باپ بھی آپس میں ایک اختلاف تک چلے جاتے ہیں، قطع رحمی شروع ہو جاتی ہے۔ عطائی ڈاکٹر بننا جائز ہے یا حرام ہے؟ بہت سے لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے تو میڈیسن کر لیتے ہیں۔ تھوڑے بہت تو عطائی ڈاکٹر ہم سب ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب سر درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے تو جا کے دوائی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک نارمل چیز ہے تو ڈسپرین استعمال کر لیتے ہیں۔ اس وقت کسی عالم سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک نارمل کیس ہوتا ہے۔ جب کوئی ایکسٹراآرڈنری کیس آتا ہے پھر ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور ان ڈاکٹروں کا بھی آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے، وہ بھی تکے لگاتے ہیں، صحیح لگ گیا تو تیر ہے، نہ لگا تو تکے ہی رہے گا۔ کیونکہ جب کوئی کرٹیکل بیماری آتی ہے نا روٹین سے ہٹ کے، تو یہ کئی سال تک غلط ادویات دیتے رہتے ہیں، اینڈ پہ جا کے کوئی اور بات نکلتی ہے۔ بسا اوقات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، پھر بھی یہ جان بوجھ کے، یعنی ایک چیز میں تو میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کا پتا خراب ہو جاتا ہے، کئی مہینے، بعض اوقات کئی سال تک یہ معدے کی دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ بتاتے ہیں آپ کا پتا خراب ہے، لیکن اس وقت تک معدہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح کی حرام خوریاں کرتے ہیں۔ درد اپینڈکس کا ہو رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں گردے میں پتری ہے۔ ہمارے سامنے تو ایسے کیسز آئے ہیں کہ گردے کی پتری ڈکلیئر کی ہے، اس نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھ لیں گردے میں کچھ نہیں، پھر بھی نہیں مان رہے۔ یعنی آپ بخاری مسلم سے حدیث بھی دکھا دیں پھر بھی نہیں مولوی مانتے۔ اور پھر جب وہ اپینڈکس نکلوایا تو آرام آ گیا، پھر بھی نہیں وہ مانے کہ یار انہوں نے وہ غلط بات کی تھی۔ تو جو ڈگریوں والے ڈاکٹر ہیں یا ڈگریوں والے مولوی ہیں، 2 نمبری پہ آئے تو یہ ساری 2 نمبری کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب کو سنیں، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ تمام ڈاکٹرز کی اوپینین لیا کریں، اور سب سے بڑھ کر جو غوث وقت ہے گوگل ہے، جو آپ کو اوورآل ایک آئیڈیا دے دے گا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ غوث وقت کون ہے علم کے اعتبار سے، وہ گوگل ہے۔ اس میں آپ سمٹمز لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے چیزوں کا۔ بعض اوقات انسان کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں یہ تھا۔ اسی طریقے سے اے آئی کے ذریعے بھی بالکل وہ بھی ایک ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ان لائنز پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آپ اس میں لکھیں، بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں درد شروع ہو گئی ہے، انگلیوں میں ہو گئی ہے، شولڈرز میں، تو وہ آپ کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دن میں موبائل فون کتنی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں، کس پوسچر میں کرتے ہیں، یہ چھوڑے۔ وہ لوگوں نے چھوڑا ہے، وہ درد ٹھیک ہو گئی ہے، پہلے بیچارے وہ پریشان تھے، پتہ نہیں دل کی کوئی درد نہ نکل آئے، وہ پوسچر کی وجہ سے تھا۔ سر درد مسلسل رہتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے بھی اپنی نظر چیک کروائیں۔ لوگ برین ٹیومر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ کئی تو ڈاکٹرز نے سی ٹی اسکین کروا دیے لوگوں کے دماغ کے، بعد میں پتہ چلا کہ جناب نظر کمزور ہے، وہ بھی اس نے نہیں بتایا، کسی کوئی بندے نے مشورہ دیا، وہ پائی نظر چیک کروا، اور واقعی نظر کمزور تھی۔ یہ ایسے ظالم ہے، اکثر اوقات تو نالائق ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہیں حرام کمانے کے لیے۔ اسی دیکھیں ان کی پرسنل لائف کتنی ڈسٹرب ہے، اولاد بھی انہیں ذلیل کرتی ہے، بیویاں انہیں ذلیل کرتی ہیں،
زندگی میں خوشی نصیب نہیں ہوتی، پیسے کے علاوہ ہر چیز ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا، دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسے کے سوا جتنی خوشیاں ہیں وہ موجود نہ ہو، صرف پیسہ ہو. وہ سب سے غریب انسان ہے. ایک گاؤں میں 2 جمعے ہو سکتے ہیں، اور بھائی شہر میں بھی 2 جمعے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ تو تھیوریٹیکل بات ہے. پریکٹیکلی آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ چندے جڑے ہوئے اس کے ساتھ. ایک فرقے کی ایک محلے میں 2 مسجدیں ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے میں زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ آتا ہے. اصولاً تو جمعے کی مسلمانوں کی گیدرنگ ہفتہ وار ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، جس میں مسلمان ایک پیج پہ آئیں گے. اور اصولاً حکمران وقت کو یہ جمعہ پڑھانا چاہیے کیپٹل سٹی میں، اور اس کے نمائندوں کو چھوٹے سٹیز میں. ایران میں آپ دیکھیں، پورے تہران میں ایک جمعہ ہوتا ہے، 15 لاکھ سے زیادہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ وہاں خطبہ دیتا ہے. جمعے کا کنسپٹ یہ تھا. ہماری انٹرنیشنل گیدرنگ مینا کا خطبہ تھا حج کے موقع پر، جہاں دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں کے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اینول گیدرنگ لوکل عید کا خطبہ تھا، اور ویکلی گیدرنگ جمعے کا خطبہ تھا. لیکن وہ بھی فرقوں کی نظر ہو گیا. چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، 10-15 نمازی اور جامع مسجد ڈکلیئر کی ہوئی ہے. شہر میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، عید ایک ہی ہونی چاہیے. چلے اگر فرقوں کا اختلاف ہے تو ہر فرقے کی ایک ایک علیحدہ علیحدہ ہو جائے، پھر بھی ہمیں صبر آ جائے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. باقی رہا شرعی مسئلہ کہ اس طرح جو ایک سے زیادہ جمعے ہو رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی. نماز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. نماز دنیا کا کوئی مولوی، کوئی بد عقیدہ آپ سے نماز نہیں چھین سکتا. وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. امام مسجد بغیر وضو کے بھی کھڑا نہ آگے اور آپ کو نہیں پتا، آپ کی نماز پھر بھی درست ہے. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. قبرستان کے اندر کیا گراؤنڈ بنا سکتے ہیں؟ یعنی کس طریقے سے قبروں کو مسمار کر کے؟ ساتھ ہے نا، پھر اندر تو انہوں نے لکھے یار 7 گراؤنڈ بن سکتے. وہ جگہ جو ہے نا وہ قبرستان کے لیے لکھتے ہیں، لیکن قبریں بھی بنی ہوئی. اچھا قبریں نہیں بنی ہوئی ابھی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، جب تک قبریں نہیں بنی ہوئی اس وقت تک تو آپ انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں نا. لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے پھر قبروں کی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو. یہ بھی ہو جاتا ہے نا بعض اوقات آپ تھک گئے ہیں تو جا کے کسی قبر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. ہاں تو وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کوئی شخص کسی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو جلا دے. وہ تکلیف کم ہے، ایک مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے کا عذاب اس سے زیادہ ہونے والا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح کی پھر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ساری آپ حدود اور قیود کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ضرور کریں. دوستوں کو قرآن و حدیث کی دعوت کیسے دیں؟ جی میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں، فیس بک پہ لگائیں، آگے تماشا دیکھیں. آسان. پہلے تو آپ شرم محسوس کریں گے نا کہ میں نے دعوت دی تو اگو منو چاکی نہ مار لوے. یہ وہ کنڈی ہے جس میں وہ خود آ کے پھنس جائے گا. جب پھنس جائے گا تو اسے کہنا ہے آجا. کوئی نہ کوئی کامنٹس کرے گا، باز نہیں آئے گا. تو بس جو بات وہ کرے نا وہ آپ نے پکڑ لینی ہے اور کہنا کہ ٹھیک ہے طے کر لیتے ہیں. کوئی قادیانی کہہ دے گا، کوئی نجدی کہہ دے گا، کوئی وہابی کہہ دے گا، اسے کوئی کیا مسئلہ ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ تنو کیوں ہوا ہے، انہوں جو ہوا سانو پتہ ہے. انہاں سارے بابیاں نے چک مار کے نا تے ہلکا کیتا ہوا ہے، وہ پتہ ہے. اب ہم نے علاج کرنا ہے ان کا. آپ نے کہنا 10 منو کیوں ہوا ہے. ماں باپ بھی تنگ کریں انہیں، آپ نے نہیں کہنا کہ آپ گمراہ ہیں. انہیں کہیں بتائیں ہم کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں. ہم توبہ کر لیتے ہیں، پیسے موڈ میں چلے جائیں. پھر جب وہ شروع ہو تو انہیں کہ کوئی ایک بات بتائیں جو سب سے بڑی ہے، اس سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. جو بات بتائیں پھر اس بات کو کنکلوڈ کرنے تک کوئی اور بات آپ نے ہم سے ڈسکس نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے کس طرح ریت کی دیوار کی طرح یہ گرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. باقی مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا میں میں نے وہ سارے طریقے بتا دیے 4 گھنٹے میں.
جو آپ نے دعوت کس طرح پیش کرنی ہے، اس کے آگے رسپانس کیسے آئے گا، آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، ایک بریلوی کے سامنے کس طریقے سے بات رکھنی ہے، دیوبند کے سامنے، اہل حدیث کے سامنے، شیعہ کے سامنے، قادیانیوں کے سامنے کس طریقے سے آپ نے دعوت حق رکھنی ہے، اور دعوت حق میں ٹاپکس کون کون سے ہوں گے جو الٹیمیٹلی بعد میں آپ نے دعوت و تبلیغ میں ڈسکس کرنے، وہ مجلس 100 میں نے ریکارڈ کروا دیے، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا۔ اس کے بھی پہلے 40 منٹ ہم نے ٹریلر ویڈیو کے طور پہ اب لگا دیا ہے، وہ 40 منٹ کی ویڈیو کافی ہے۔ سٹارٹ کرنا نا، یہ چونکہ دوستوں کو آپ نے لکھا نا، تو دوست تو پھر 40 منٹ اپنی زندگی کے آپ کو دے سکتے ہیں نا۔ یونیورسٹی اور کالج کا پیریڈ بھی 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کلپ بھی 40 منٹ کا رکھا ہے۔ 40 منٹ انہیں کہ مجھے تمہاری زندگی کے چاہیے، موبائل کو ایئر فلائٹ موڈ میں لگاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹریلر ویڈیو جو ہم نے رکھی ہوئی ہے نا اپنے آفیشیل چینل پہ، کتابوں کا خدا اور کیوں ہے، وہ مجلس 100 کے پہلے 40 منٹ ہے، وہ دکھائیں، اس کے بعد اینڈ پہ پوچھیں بتاؤ اس نے کون سی بات غلط کی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یا تو وہ حق قبول کرے گا یا آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، انہوں پتہ لگ جائے گا گل بات گئی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے، قبول کر لے تب بھی آپ خوش، نہ قبول کرے اور آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ الحمدللہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں؟ بالکل 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جو غالی رافضی ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ یاسر الحبیب جو آج بھی نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ نبی الاسلام کی 4 اپنی بیٹیاں تھیں، اور اس کے اوپر میرا تفصیلی کلپ بھی ریکارڈ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمام بت بڑے بت نے توڑے ہیں، کیا آپ علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس سے کہتے ہیں توریہ کرنا۔ اس پہ میرا تفصیلی ایک کلپ ریکارڈ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، آگے سوالیہ نشان ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ تھے، سوالیہ نشان کا مطلب ہے کیا وہ جھوٹ تھے؟ تو میں نے اس حدیث کو بریف کیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن جب مختلف انبیاء کے پاس لوگ اپنی سفارش کے لیے حاضر ہوں گے تو وہ اپنا عذر کو ہی رکھیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جنت سے وہ پھل کھا لیا تھا جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ وہ پھل کیا تھا، کون سی کھیتی تھی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ایک سمجھانے کے لیے چیز ہے، اصل اس سے آپ نے میسج لرن کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، آج مجھے اپنی غلطی یاد ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ وہیں پر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا۔ عربی میں چونکہ لفظی اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جو آپ توریتاً بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے لیے بھی کذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد وہ پنجابی یا اردو والا جھوٹ نہیں ہے، مراد یہ کہ ایسی زو معنی بات کرنا۔ زو معنی بات کا مطلب جس کے 2 معنی ہو، سننے والا اسے کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ اپنا مقصد اس طرح اچیو کرتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ ایسی سچی دیتا ہے جو بیک وقت دونوں کے لیے جواب بن سکتی ہے، اور اس سے وہ اپنی اس چیز کو بھی چھپا لیتا ہے۔ مثلا بخاری میں آتا ہے کہ جب اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا تھا، انٹرویو کے لیے اندر بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ جو اتنی خوبصورت عورت ہے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، یہ کون ہے؟ اگر حضرت ابراہیم کہتے یہ میری بیوی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو قتل کروا دیتا، کیونکہ وہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں تھے نا نگاہ مار دیتے، اس زمانے سے نہیں سی یہ فراڈ ہوتا۔ یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے یا ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یا ہمارے شارٹس کے اندر ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں میں دکھا دیتے ہیں، وہ کیمرے کا کمال ہے، اوریجنل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور دل میں یہ نیت کی کہ اسلام کے رشتے میں میری بہن ہے، ویسے میری بیوی ہے، لیکن بیوی نہیں انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اور جب واپس آئے سیدہ سارہ سے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ تم میری بہن ہو اس لیے کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، تو تم نے بھی اسے اسی طریقے سے جواب دینا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ہوا، معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معجزہ بھی ظاہر ہونا ہے، ادھر بابے خود کر کے دکھا دیتے ہیں۔
جب حضرت سارا اندر گئیں، اس بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا. 3 دفعہ ایسے ہوا. پھر اسے یقین آ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے. وہ ڈر گیا. اس نے ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور ساتھ اپنی ایک کنیز سیدہ ہاجر، جسے آپ ہاجرہ کہتے ہیں، وہ لفظ ہاجر ہے، وہ گفٹ کی سیدہ سارا کو کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی. اور وہ پھر انہوں نے گفٹ کر دی حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی، جن سے بنو اسماعیل ہوئے، اور بنو اسرائیل بعد میں حضرت سارا کو بھی اللہ نے اولاد دی، حضرت اسحاق، اور وہاں سے بنو اسرائیل چلے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد آ گئے. یہ ایک پوری یعنی ایک تاریخ ہے بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ جملہ بولا، مودودی صاحب نے ان چیزوں کے اوپر گرفت کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے عصمت انبیاء پہ حرف آتا ہے، اس لیے یہ حدیثیں جو ہیں وہ صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں. ہم مودودی صاحب کے اس موقف سے ایگری نہیں کرتے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس کا انکار ناممکن ہے جب اس کی تعویل ممکن ہے. اور اس سے ملتی جلتی بات قرآن میں موجود ہے جو آپ نے مینشن کی سورہ مریم میں اور سورۃ الانبیاء میں. چلیں حدیث کو تو آپ کہہ لیں گے کہ اس میں فلاں جگہ مسئلہ آ گیا، قرآن کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے مودودی صاحب کی گرفت کی تھی کہ آپ کا موقف غلط ہے. اسی کلپ میں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے مودودی صاحب کی کبھی کوئی غلطی ہائی لائٹ نہیں کی. سرکار سب کی ہوئی ہے. اس لیے نہیں کی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان سے بڑھوں، اس لیے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ پوچھیں گے انجینئر صاحب آپ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. میں نے تو اپنے 10 رجوع ویڈیو میں ریکارڈ کرائے ہوئے، اور ایک غلطی ایسی ہے جو میں مرتے دم تک کروں گا، اس میں رجوع بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کے نام احترام سے لیتا ہوں. مجھے تو پیچھے بھی 4 لانتیں لگانی چاہیے، آگے بھی. لیکن میں کیا کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب، یہ وہ غلطی ہے جو میری قبر تک ساتھ جانی ہے، اس میں نے رجوع بھی نہیں کرنا. لو سامو، کوئی پوچھے نا انجینئر صاحب کی غلطی، ان کو غلطی ہے اور کہنا میں رجوع بھی نہیں کرنا. اشرف تھانوی صاحب، قاسم نوتوی صاحب، حالانکہ انہوں نے جو جو بلنڈر کیے ہوئے ہیں، آگے پیچھے لانتیں لگانی چاہیے، میں نہیں لگاتا، احترام سے نام لیتا ہوں. میاں والی بات چلے رہنے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، اس سے انہوں نے تبلیغ کا ایک ذریعہ، یہ بیسیکلی اینٹی وینم دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے جب بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. بڑے بت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بت کے الفاظ آپ نے خود ایڈ کیے ہیں. اگر حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا کہ بڑے بت نے، تو یہ تو سیدھا جھوٹ ہوتا. انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اب بڑے سے مراد کون؟ جو طاقت میں ان سے بڑا ہے، یعنی کہ میں. لیکن یہ کہتے تو انہوں نے تو سیدھا ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نگاہ بھی نہیں مار سکتے تھے. ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کنایا کر رہا ہے ہمارے بڑے بت کی طرف، جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، اور یہی انہیں سمجھ آئی. اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تو کچھ اس طرح نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا پھر تم پہ اف ہے، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تسی تواڈے سارے بزرگ بابے بھی شاہی کوئی نہیں. اور یہ پہلی دفعہ جب یہ فی البدی جملہ آیا تھا نا میری زبان پہ، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے آیا تھا. یہ بھی ابراہیمی فیض ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور انہوں نے اپنے ابے کو کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تسی بھی تواڈے سارے بزرگ بابے گمراہی میں تھے. میں تو کہتا ہوں شاہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا سارے گمراہ سن. ابراہیم علیہ السلام کی سنت، الحمدللہ. تو اسے کہا جاتا ہے توریہ کرنا، یعنی بات کے 2 معنی ہو. تقیہ کی ٹرم بھی اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں تو خیر آپ کو سراتن بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ 3 موقع کے اوپر جھوٹ بول سکتے ہیں. وہاں سراتن بھی بول سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوشش کریں توریتاً نہیں بولیں. ایک جنگ کے موقع پر ظاہر ہے وہاں پہ زندگی موت کی کشمکش ہے، وہ تو سورۃ النحل میں ہے. کلمات کفر بھی بولنے پڑے جان بچانے کے لیے، دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. جنگ دھوکے کا نام ہے. دوسرا، کسی کی صلح کرواتے وقت
ظاہر ہے اب دونوں طرف کی پارٹیوں کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، تو آپ نے ایک طریقے سے بات کرنی ہے اس میں، تاکہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو۔ اور تیسرا، میاں بیوی کے کیس میں ایک مرد، کیونکہ بیویاں توامی ہوتی ہیں، آپ ان کو صحیح بات بھی بتائیں نا، قسم اٹھا کے وہ نہیں مانتی، اور مزاح کے طور پہ آپ کوئی غلط بات کر لیں وہ فوراً یقین کر لیتی ہے، بعد میں آپ ایسے قسمیں اٹھاتے رہے، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو اس لیے انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی کوئی توریتاً گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی توریے پہ نہیں یا تقیے پہ گزارنی ہے آپ نے، کبھی کبھار جب فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ اس میں یعنی دھوکہ دینا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کریں، جہاں لڑائی جھگڑا مٹانا ہو۔ مثلا مرد کی طبیعت بہت سخت ہے، بچوں کو وحشیوں کی طرح مارتا ہے، کسی بچے سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ طریقے سے اس بچے کی غلطی کو چھپانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ فلاں نقصان اس سے نہیں ہوا، اس طرح ہو گیا، وہاں ایون سراتن بھی کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو عورت اپنے مرد سے جھوٹ بول سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اسے بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، جس طرح جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، عورتوں کو یہ بڑی بیماری لگ جاتی ہے کہ کھانا میرے ساتھ کھائے۔ بھائی تمہارے ساتھ اسے ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ بچپن سے کھیل کود رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی روٹین ہے، ایک دن میں تو روٹین چینج نہیں کرے گا، کبھی ہفتے میں ایک دو دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ چائے پی لیتا ہے، رات کو لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ خام خواہ اس کو عذاب بنا کے نا مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے موقعوں پہ بھی کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے آپ یہ بھی نہ انہیں بتائیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے خام خواہ چڑھ جانا ہے، کوئی اور اپنی مجبوری بیان کر دینا۔ موٹر بائک کا مسئلہ ہو گیا تھا اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ دوستوں کے پاس کھڑی تھی اور وہ اٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور بیوی کو یہ سمجھ آئی کہ موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا تھا یا کوئی اور خرابی ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے توریتاً کوئی بات کرنا جس سے آپ فتنے کو اوائڈ کر رہے ہیں، بشرطے کہ آپ دھوکہ نہ دے رہے ہو۔ یہ نہیں ہے آپ نے کوئی چھپی دوستی کوئی نامحرم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور آپ وہ فراڈ کریں، وہ تو مارے گئے آپ، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس قسم کا جھوٹ کبھی کبھار بولنا، اس کے اوپر پھر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ کام کی وجہ سے اکثر میرے کپڑے پسینے اور سیمنٹ وغیرہ سے گندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز عصر کی ادائیگی مشکل۔ نماز عصر کی ادائیگی میں کیوں مشکل ہے جی؟ گندے ہونے کا مطلب پلید تو نہیں ہے، گندے کپڑوں میں نماز درست ہے، پلید نہیں ہونے چاہیے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ اتنے گندے کپڑے جن سے بدبو آئے، نبی علیہ السلام نے جمعے کی نماز میں ایسے کپڑوں میں آنے سے منع کیا ہے، اس لیے حکم دیا کہ غسل کر کے آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی، باریک کپڑے ان کے لیے اویلیبل ہو گئے، پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی جس کی مرضی غسل کرے، جس کی مرضی نہ کرے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جمعے کا غسل واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے، وہ واجب ہے آج بھی، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے ہفتے میں ایک دن غسل کرنا۔ جمعے کا دن ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس طرح بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو جمعے سے ایک دن پہلے رات کو نہلا دیتی ہیں سردیوں میں، کہ چلو ٹھیک ہے رات کو نہلا کے تو انہیں بستر میں سلا دیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگے، تو بڑی اچھی چیز ہے۔ بچپن سے عادت ڈالیں بچوں کو کہ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور نہائیں گے، کم از کم۔ ویسے تو بہتر ہے روزانہ نہائیں، ہمیں تو پانی کی اب کوئی قلت بھی نہیں ہے، ہمارے پنجاب میں تو اتنا پانی نکلتا ہے، اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ بل نماز ہو جائے گی گندے کپڑوں میں بھی، بہتر ہے آپ بدل لیں، اگر بدلنے کا نہیں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، چونکہ ناپاک نہیں ہے تو نماز درست ہے۔ اگر اسلام میں مزار بنانے کی دلیل نہیں ملتی تو امام حسن حسین کے مزار کی کیا دلیل ہے؟ حسن حسین نے خود تو نہیں بنوائے ہوئے نا، حسن حسین نے اگر خود بنوائے ہوتے تو اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کا مزار بنوا لیتے۔ حضرت علی کی تو حکومت بھی رہی ہے 5 سال تک، خلافت راشدہ، انہوں نے تو اپنی بیوی کا کوئی مزار نہیں بنوایا۔ یہ بنوائے کس نے؟ بعد میں لوگوں نے بنوائے۔ امام مسلم مزاروں کے خلاف حدیث لکھ کے گئے، امام مسلم کا مزار انہوں نے بنا دیا۔ اب نہیں ایسے ہوگا، یہ میں بتا دوں۔ اب جو بندہ مزاروں کی مخالفت کرتا ہے اس کا مزار اگر بنا تو
مزاروں والوں نے توڑ دینا ہے. یعنی مثلاً اگر میرے اسٹوڈنٹ میرا غلطی سے بھی کوئی مزار بنا دیں, بریلویوں نے آگے توڑ دینا ہے. اب یہ خطرہ ختم ہو چکا ہے. امام بخاری مسلم کے کیس میں اس لیے ہوگا کہ وہ بھلے زمانوں میں بادشاہوں نے بنوا دیے, اب اس کو توڑنے کی بھی کوشش کریں گے تو ظاہر حکومتی لیول پہ انوالومنٹ والا معاملہ ہو جائے گا. لیکن سعودیہ میں دیکھ لیں, انہوں نے بقیہ غرقت میں امام بخاری امام مسلم تو شاہی کو نہیں, ادھر تو صحابہ کے بازار بنے ہوئے تھے, انہوں نے وہ گرا دیے تھے. یہ بھی اگر وہاں پہ ہوتے تو انہوں نے چھوڑنا تھا. قبریں نہیں گرائی, مزار گرائے. تو یہ حکمرانوں نے بنوائے ہوئے ہیں. لیکن آج یہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ آج یہ معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, یہ لکیر اتنی بڑی ہو گئی ہے. کسی اہل حدیث عالم کی قبر پہ آپ نے مزار دیکھا ہے؟ مجھے بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم خود مزاروں کا مخالفت کرنے والا ہے, اس کے ماننے والے مزاروں کی مخالفت کرنے والے ہیں, اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں انہوں نے مزار کو بزرگی کی اور ولی ہونے کی دلیل مانا ہوا ہے. وہ تو اپنے فرقے کے علاوہ کوئی ولی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی, ولی ہیں وہ, ولی اللہ نہیں ہم انہیں مانتے. تو چونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اگر کسی اہل حدیث عالم کا مزار بنانے کی بھی کوشش کریں گے وہ توڑ دیں گے. تو اب یہ معاملہ نہیں ہوگا, بے فکر رہے. اگر لڑکا اور لڑکی غیر شرعی ریلیشن شپ رکھتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کریں اور خودکشی کی دھمکی دیں یا پھر کر لیں تو اس چیز کا گناہ والدین پہ ہوگا. والدین پہ کیوں گناہ ہوگا؟ مرو رام موت. والدین کا کیا؟ یعنی والدین پوری زندگی تم لوگوں کی خدمت کریں, تمہارے اوپر پیسہ لگائیں ظالموں, تم لوگ اینڈ پہ جا کے ماں باپ کو دھوکہ دے جاؤ. یہ ماں باپ کا احترام ہے؟ ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ خودکشی کا لیے وبال ان کے اوپر ہے. کوئی قرآن و حدیث پہ تم لوگوں نے عمل کیا اس حوالے سے کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی اسپیشل آپ کے لیے کوئی حدیث موجود تھی کہ آپ نے فلاں لڑکی بگا لینی ہے؟ اسی لیے اسلام میں آیا ہے کہ کوئی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر قدغن لگائی جا سکے. یہ بالکل غلط ہے. آرام موت مرو گے, خود جاؤ گے جہنم میں. ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ ایسی ڈرنکس جن کا ذائقہ شراب کا ہو جبکہ وہ شراب نہ ہو. بھئی میں نے تو شراب کا ذائقہ نہیں چکھا, اس لیے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیسا ذائقہ ہوتا ہے. تو ذائقہ اس کا شراب والا ہے یا نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چیز اگر حلال ہے تو آپ پی سکتے ہیں. ذائقہ کسی چیز سے بھی میچ کرتا ہو, ذائقے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ضروری ہے. جائز کیا, ضروری ہے. کسی کے دانت ٹیڑھے ہونا یہ نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے. ایک بندے کی 6 انگلیاں نکل آتی ہیں, نیچر 5 انگلی ہے. اگر وہ کٹوا سکتا ہے تو کٹوا دے, یہ اس کا رائٹ ہے. ظاہر ہے اسے تردد ہوگا. بعض اوقات زیادہ تر تو لوگ کٹواتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں خطرناک آپریشن انوالو ہوتا ہے. اگر لائف تھریٹ ہو پھر تو نہیں کٹوانی چاہیے, لیکن چونکہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں نیچر کو بگاڑنا شیطانی عمل کہا گیا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری نیچر کو بدلیں گے. لیکن اگر نیچر خود بدلی ہوئی ہے, اس کو واپس نیچر پہ لے کے آنا, یہ نیچر کو بگاڑنا نہیں ہے, فطرت پہ واپس لانا ہے. دانت ٹیڑھے سیدھے کروائیں. تالو جڑا ہوا ہے, نیچر تو نہیں ہے. نیچر تو یہ ہے کہ زبان تالو سے الگ ہونی چاہیے, تو اسے کٹوانا ہوگا. ہڈی ٹوٹ گئی ہے, نیچر تو نہیں, اسے سیدھا کروانا ہوگا, نیچر پہ واپس لے کے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اختیار میں دی ہیں اور آپ نیچر سے ہٹ کے انہیں کرتے ہو, اور وہ نیچر سے ہٹ کے کرنا نیچر ہے. مثلا ناخن کاٹنا, نیچر میں ناخن اگتے ہیں, آپ خود سے کاٹتے ہیں, لیکن یہاں ناخن کا کاٹنا نیچر ہے. ان کو بڑھتے دینا نیچر کے خلاف ہے, اگرچہ نیچر اسے اگا رہی ہے, یعنی قدرت. ختنہ کروانا, نیچر کو کٹ لگانا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کٹ لگانا نیچر ہے. غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, نیچر کو آپ ختم کر رہے ہیں, لیکن یہاں ختم کرنا نیچر ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے لیے مسلم شریف میں آیا کہ 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے غیر ضروری بالوں کے لیے اور ناخنوں کے لیے, کہ کم از کم 40 دن میں تو ایک دفعہ ضرور کاٹ لینا ہے.
بخاری مسلم میں 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور مونچھوں کا پس کرنا۔ مسلم شریف میں آیا 10 چیزیں نیچر سے ہیں، اس میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا داڑھی بڑھانا مرد کے لیے سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ سنت ہے مٹھی داڑھی رکھنا، کم از کم اتنی داڑھی رکھنا کہ چہرے کی کال چھپ جائے اور عورتوں والی شکل آپ کی نہ رہے یہاں سے، یہ فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119۔ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری نیچر کو بگاڑیں گے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ناک لگواؤ۔ اس نے چاندی کی ناک لگوائی، اس میں بدبو پڑ گئی، پھر حضور نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ، حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن چونکہ نیچر سے ہٹ چکی تھی چیز، لہذا دانت بھی سیدھے کروا سکتے ہیں اور دانت سونے کا لگوا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ سونا وہ دھات ہے جس سے زنگ نہیں لگتا، سب سے بہترین دانت سونے کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ دوسرے مٹیریلز بھی ایسے ڈیولپ کر لیے ہیں، 15-20 سال بھی آپ دانت لگوا لیں کہیں نہیں جاتا دانت۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، جس ایرا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2024 28 جولائی، آج سے چند سال پہلے تک یہ چیز نہیں تھی، اس لیے لوگ سونے کا دانت لگواتے تھے۔ بعض لوگ تو اپنی دولت کی نمائش کے لیے بھی ایسا کرتے تھے، اب وہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دانت توڑ دیں گے اور نکال کے لے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکلا ہے، یہ جو چوری چکاری اور ڈاکوؤں والا معاملہ ہوا ہے نا، اب شادیاں بڑی سادگی سے ہو رہی ہیں، ورنہ کس طرح عورتیں لدی ہوتی تھی سونے کے ساتھ۔ اب جو امیر فیملیاں بھی ہیں نا، انہوں نے بھی آرٹیفیشل جیولری پہنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے غریبوں کو بھی اب شادی کرنا آسان ہو گیا کہ یار ٹھیک ہے آرٹیفیشل جیولری سے بھی کام چل سکتا ہے، اوریجنل سونا نہ بھی ہو۔ اب آرٹیفیشل جو جیولری ہے یہ پہننا عیب نہیں ہے، پہلے یہ عیب ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے اصلی پائیس کہ نکلی پائیس۔ اب پردہ رہ جاتا ہے، جنہوں نے یہ پہنی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں یار اسی لیے نہیں پہنی کہ کہیں چور نہ لے جائیں، تو اصلی بھی ان کے پاس ہوگی، وہ گھر میں ہوگی، چاہے نہ ہو، پردہ رہ گیا۔ یہ بہت بڑا خیر نکلا ہے شادی کے موقع پر، یہ جو خیر ہے میں بہت خوش ہوں اس سے۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا خیر جو نکلا ہے نا کہ میرج ہالز کے اندر فنکشن ہوتے ہیں شادی کے، یہ کمال چیز ہو گئی ہے۔ پہلے یہ سارے دنگا فساد ہوتے تھے گھروں میں، 10 دن پہلے رشتہ دار آ کے ڈیرا لگا لیتے تھے، جو بچارے 8-10 بندے مشکل سے خود اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے اگر 10 مہمان آ جائیں، پھر بچیاں بھی جوان ہو، پردے کے مسئلے اور مسئلے، میں تو حیران ہوں لوگ کس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے اتنے دن رہتے ہیں، انہیں بھی عذاب میں ڈالتے ہیں، خود بھی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ اتنی تکلیف میں لوگوں کو ڈالنا، تو یہ جو کچھ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد وہاں سے افیئر چلتے تھے، خبریں نکلتی تھیں، اور سب سے بڑی بات بعد میں گلا شکوا ہوتا تھا، جی اتنے دن رہے ہیں انہوں نے ناشتہ ہی نہیں صحیح طریقے سے پوچھا، وہ بیچارے خدمت بھی کرتے تھے، گالیاں بھی کھاتے تھے، جان ہی چھوٹی، باہروں آئے گند تو باہر ہی رہے، گھر صاف ستھرا، میرج ہال میں جائیں، شادی کر کے دلہن لے آئیں یا اپنی بچی کسی کو دے آئیں، آپ کے گھر میں کوئی گند بلا ہو گئی نہیں، سکون آ گیا زندگی میں۔ میں تو بہت خوش ہوں یہ میرج ہال جو ہے، یا گراؤنڈز ہوں، اوپن جگہ ہوں، گھروں سے نکالیں یہ سارا گند باہر۔ لوگ ویسے یاد کر کے روتے ہیں، جی اسی تے ادو ویاہ ہوتا سی تے پہلے ہی آگے بیٹھ جاتے سا، اوتے کیا کرتے سو، گندے لطیفے، بغیرتی، بچیوں کو چھیڑنا، یہ سارے گناہ کے کام تمہارے بزرگ کرتے ہوتے تھے، جن کو تم یاد کر کے روتے ہو، جی بڑی رونق ہوتی سی، رونق ہی ہوتی سی، بے جائی کا طوفان بدتمیزی تم لوگوں نے یہاں پہ برپا کیا ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی تھوڑے بزرگاں دے اس کام تو بھی، بابے ویسے ساری پیڑے جے، پاویں دین والے ہونے آئے ہونے۔ کراچی کے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ 4 گواہ پیش کریں کیونکہ آپ نے زنا کی تہمت لگائی۔ میں نے تو کسی پہ زنا کی تہمت نہیں لگائی ہے، میاں بیوی 5 سال سے نہ ملے ہوں اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو حلالی ہوگا، تو آپ کو حلالی بچے مبارک۔ ہم تو یہی کہتے ہیں آپ کے سارے بزرگان دین اسی قسم کے حلالی بچے تھے، جنات کی مدد سے پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ اس عورت کے اوپر آپ یہ لگائیں تہمت یا اس قسم کی، میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، ہم تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی چیزوں کو جس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہو دین کا مذاق بنوا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ گالی نہیں ہے
تو تم نے اس معاملے میں ناراض نہیں ہونا کہ ہم تمہارے سارے بزرگان دین کو، تمہارے علماء دیوبند کو اسی قسم کی حلال کی پیداوار سمجھتے ہیں جسے تم حلال کی پیداوار سمجھتے ہو، وہ جنات کی مدد سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اس بات پہ تمہیں غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، اور اگر آپ خوشی سے قبول کر لیں تو بس ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں، بات ہم کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں اس طرف لگا دیتے ہیں۔ اگر میں نے کسی کو اپنی شاپ کرائے پر دی اور وہ اس میں کاروبار کر رہا ہے اور میرے دل میں زیادہ کرایہ کا لالچ آ جائے تو کیا میں شاپ خالی کروا سکتا ہوں؟ نہیں جی، عہد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے عہد کیا ہے تو پھر یہ حرکت نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں گے، اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس وقت تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اس کا رائٹ ہے، اس نے خالی کروا لیا۔ آپ کہیں گے یار عہد کی پاسداری کرے۔ تو قرآن و سنت کی روح سے یہ کام غلط ہے۔ اگر آپ نے عہد کیا تو اس عہد کی پاسداری کریں، یہ تماشا نہ لگائیں، اس قسم کی لالچ سے آپ بچیں۔ ایٹ لیسٹ اگر اس سے 3 سال کا آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو 3 سال پورے کریں، اس کے بعد آپ کر لیں۔ ویسے تو عموماً کرایوں کے اندر وہ لکھوا دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے نوٹس پہ ہم خالی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک بندے نے آپ سے 3 سال کا ایگریمنٹ کیا، اس دکان کے اوپر اس نے 5-7 لاکھ روپیہ سیٹنگ میں لگا دیا، اب اس کو کہیں گے جی میں نے لکھوایا تھا 1 مہینے کے نوٹس پہ خالی کر دیں، اگلے مہینے خالی کر دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس اکیڈمی پہ ہم کم از کم بھی 30-35 لاکھ روپیہ لگا چکے ہیں۔ اگر میں اسے کرائے پہ ٹرانسفر کروں تو وہ 2-2.5 سال کا کرایہ بنتا ہے۔ ایگریمنٹ ہم نے 3 سال کا کیا ہوا ہے۔ اب اگر اس پلازے کا مالک مجھے 1 مہینے بعد ہی کہے جی سرکار آپ نے کہا تھا 1 مہینے کے نوٹس پہ خالی ہو تو کرو خالی، تو میں جو اتنا خرچہ کر چکا ہوں، تو عہد کی آپ نے پاسداری کرنی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت دے گا، لالچ سے بچیں۔ فلٹر پانی کی سپلائی کا کام کرنا جائز ہے؟ جی اس کے اوپر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو منرل واٹر انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی۔ جبکہ آپ کو یہ بھی کنفرم نہیں کہ جہاں سے آپ پانی لے رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ان کو کوالیفائڈ ہی سمجھتے ہیں۔ جو یہ پلانٹ ہے نا آر او پلانٹ، ریورس آسموسس پلانٹ جو ہے، وہ تو ظاہر اعلیٰ درجے کے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوڑیں، لوگ تو دودھ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے وہ، اگرچہ خالص دودھ لکھا ہوتا ہے، انہیں بھی پتہ ہے یار 150 روپے میں خالص دودھ تو نہیں آتا۔ آپ نے اپنی بھینس رکھی ہو نا تب بھی 150 روپے میں خالص دودھ نہیں پڑتا، خالص دودھ کم از کم 200 روپے کلو پڑتا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اللہ یہ کہ کوئی آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ آپ کا سارا کچھ فری ہے، زیادہ بات ہے۔ گھر میں اگر آپ بھینس پالیں نا تو 150 روپے گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا، تو گوالا آپ کو کہاں سے 150 روپے میں دے گا؟ اس نے تو اپنی کمائی بھی کرنی ہے، موٹر بائک پہ آیا بھی یہ سپلائی کرنے کے لیے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس لیول کا ہے۔ اس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ظاہر لوگوں کا پتا کہ منرل واٹر کیا چیز ہے، اگر انہیں نہیں پتا ہے تو بس ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ ایک صاف پانی ہے، گندا پانی ان کو نہ آپ دیں۔ لیکن اگر آپ آر او پلانٹ کی قیمت چارج کر رہے ہیں، یعنی آپ نیسلے کا پانی کہہ کے بیچ رہے ہیں اور پانی آپ نے بغداد شریف اور اجمیر شریف سے بڑھا ہوا ہے، تو وہ تو جعلی ہے، وہ نیسلے کا نہیں ہے۔ گورا شریف کا اوریجنل ہو تو پھر درست ہے۔ باقی وہ جو آر او پلانٹ کے ذریعے پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے، اب تو خیر جگہ جگہ وہ بھی لگ گئے ہیں، لوگوں نے گھروں میں بھی لگوا لیے، اتنے مہنگے نہیں ہیں، جس میں وہ پہلے سارا جو نمکیات والا معاملہ ہے وہ پانی سے نکال دیتے ہیں، پانی کو بالکل بغیر نمکیات کے کر دیتے ہیں، اور پھر جو ایک آئیڈیل پانی کے لیے نمکیات ریکوائرڈ ہیں وہ بعد میں اس میں مشین مکس کر کے نا اسے آئیڈیل پانی بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو بتا دیا، اس کو آپ جہاں مرضی فٹ کریں، سب کچھ بتا دیا۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو غسل کے بعد وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ جی بہتر تو یہی ہے، اس لیے میں نے کہا اینڈ پہ کر لیں، اس وام سے اب باہر ہی نکلیں۔ میرے گھر والے شادی 2 سال سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں فیوچر کو لے کر شادی نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ نافرمانی تو نہیں ہے؟
بھئی یہ مجھ سے ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں, انہیں بتائیں نا آپ کو کیا مسئلہ ہے, اور انہیں علمی طور پہ قائل کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ بیچارے کچھ اور ہی نہ سمجھ رہے ہو. ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے, تو ان کے سامنے رکھیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, کوئی نافرمانی والا معاملہ نہیں ہے, آپ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. شریعت میں قادیانیوں کو پبلکلی قربانی کرنے کا حق حاصل ہے. جی شریعت میں تو اہل حدیث اور دیوبند کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے, اعلیٰ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فرما دیا تھا. ہاں آپ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا درست نہیں ہے, تو جو کتابیں احادیث ہم تک پہنچی ہیں ہم پڑھتے اور مانتے ہیں, کیا یہ تقلید کی شکل نہیں؟ نہیں, تقلید تو ہے ہی نہیں ہے. پہلے تقلید سمجھے. آپ کا حال یہ ہے کہ گدھا اور گھوڑا اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہیں گے جی اس کو آپ حلال سمجھتے ہیں, اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ایک جیسا ہی ہے نا, ایک جیسا نہیں ہے بھائی. گھوڑا حلال ہے, گدھا حرام ہے نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں. جس کو آپ تقلید کہہ رہے ہیں وہ تقلید نہیں ہے, وہ گھوڑا ہے, اور جسے ہم حرام سمجھ رہے ہیں نا وہ اصل میں گدھا ہے. تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا, کسی کے فتوے کو ماننا. اگر کوئی دلیل کے ساتھ بات کرے کہ قرآن میں اور احادیث میں یہ آیا ہے, نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, یہ تقلید نہیں ہے. رہا وہ راویوں کے اوپر اعتماد کرنا, وہ تقلید نہیں ہوتا. راوی کا سچا ہونا کافی ہے, اس کا حافظہ نہ بگڑا ہو, وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو یقیناً وہ نبی علیہ السلام تک بیان کر رہا ہے. آپ کا مولوی کا سچا ہونا کافی نہیں ہے, آپ کا مولوی ہے تو سچا ہے, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ سچا ہے, جس طرح سچے محدث کی حدیث قبول کی جاتی ہے سچے مولوی کی بات بھی قبول کر لی جائے نہ, کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف پیش کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, دو الگ باتیں ہیں. جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی تو انجینئر صاحب کی بات مانتے ہیں, نہیں میری بات کی تو سن, منو تو انہوں نے جناب تتے توے ہوتے رکھے ہوتا ہے. ہم آیت اور حدیث پیش کرتے ہیں, وہ اس کو مان رہے ہوتے ہیں. تم لوگ اپنے بابوں کے اقوال پیش کر رہے ہوتے ہو. تم بھی اگر حدیث پیش کرو نا کہ جی دیکھیں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ مرے ہوئے بابوں کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلاں حدیث لی ہے جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفع الیدین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے اور وہ حدیث کی سند ٹھیک ہے, ہم مان لیں گے. تو تقلید کی ڈیفینیشن یہ ہے بغیر دلیل کے کسی عالم کی بات کو قبول کرنا. دلیل کے ساتھ قبول کریں. اگر آپ اسے تقلید کہنا چاہتے ہیں پھر آپ کسی کی بھی تقلید کریں. اللہ کے بندو, تمہارے آج کے علماء اپنے بڑے بزرگوں کی کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سک رہے, تو آپ تقلید کیسے کرو گے؟ رہا فتویٰ ماننا کسی کا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کی تقلید نہیں. ورنہ مجھے بتائیں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتوے دیے ہیں اس کے بعد آج کے دیوبندی تو ان کے مقلد ہونے چاہیے نا. کسی دیوبندی نے کہا کہ میں تقی عثمانی کا مقلد ہوں, فتویٰ تقی عثمانی دے رہا ہوتا ہے کیمرے کے اوپر. کیا امام حنیفہ کی قبر سے جا کے یہ واٹس ایپ کرواتے ہیں کہ کیمرہ جائز ہے یا ناجائز؟ کون بتاتا ہے؟ تقی عثمانی, مفتی منیب. سپیکر کا مسئلہ کون بتاتا ہے؟ آج کے علماء. امام حنیفہ کا تو سپیکر کا نہیں پتا, اس کے باوجود یہ حنفی ہیں ابھی تک. فتوے کس کے مان رہے ہیں؟ آج کے علماء کے. اس کا جواب دیں گے کہ وہ امام حنیفہ کے اصولوں پہ, امام حنیفہ دے اصول کی تو آنے, انہوں نے پتہ ہی نہیں کیمرے دا, انہوں نے اس کیمرے دا اصول کی تو بیان کرنا ہے. بلڈ ڈونیشن, آرگن ڈونیشن, اور یہ مسئلے ان بچاروں کو ان کے خواب میں بھی کبھی یہ مسئلے نہیں آئے تھے. ہمارے کسی بزرگ کے خواب میں بھی کبھی کوئی اسمارٹ فون نہیں آیا ہوگا, کیونکہ خواب میں وہ چیز آتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو دنیا میں کہیں, تو گھومتی گھماتی کہیں تحت شعور میں آ جاتی ہے. یا کوئی بزرگ بیٹھ کے کوئی تخیل میں بنا لے کوئی چیز, جس طرح کہانیاں انہوں نے بنائی ہے, سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے ناظرہ ہو گئے, تو کسی کو خواب میں آ سکتی کوئی اس طرح کی بات. اس طرح نہیں ہوتا, تو یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں, تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی. جب وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب اور کراچی کے ہی ایک اہل حدیث عالم کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی, جس میں مفتی صاحب نے کہا تھا بھاڑ میں گئے محدثین, بھاڑ میں گئے مفسرین. آئے
تو پتہ چل جاتا ہے جس طرح دم پہ پاؤں آتا ہے ان کی تو کیسے یہ لوگ چیختے ہیں. ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہیں. میرا تو دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ تو اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے ہی ان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ پھر کوئی لحاظ نہیں کرتے. یہ مفسرین کو بھی باڑ میں پھینکتے ہیں. میں نے آج تک نہیں کہا کہ باڑ میں گئے تمہارے فلانے ٹمکاڑے, جن میں سے اکثر گئے بھی ہوئے ہیں, پھر بھی نہیں میں کہتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں. جی جب بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے بزرگ باڑ میں گئے ہوئے ہیں تو کروڑوں لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں, اور دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں تو مانے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی نیا تو نہیں اناؤنسمنٹ والا معاملہ کیا. کسی کے نام کا چین گلے میں لٹکا سکتے ہیں عقیدت کے طور پر. مرد تو نہیں کوئی چین لٹکا سکتا جی, اللہ کے نام کی بھی نہیں لٹکا سکتا. مرد کے لیے اس قسم کی چین لٹکانا یہ عورتوں کی مشابہت ہے, زیورات والا معاملہ نہیں ہے. عورتیں البتہ اگر کوئی چین لٹکانا چاہتی ہیں آپ کے نام کی, آپ کی بیوی لٹکانا چاہتی ہے تو اسے لٹکانے دیں. پاکستان میں لگتا ہے کہ فرقہ واریت کو سرکاری پشت پناہی حاصل ہے, تو اس صورت میں کیا حل ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی سرکاری پشت پناہی حاصل ہے. پارشلی آپ کی بات درست ہے کہ مسجدیں فرقوں کے نام کے اوپر ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے کہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہ کروانا چاہیں, ہم نے اپنی اکیڈمی کسی فرقے کے نام پہ تو رجسٹر نہیں کروائی بھی. حکومت کی کوئی پشت پناہی نہیں. واللہ اگر حکومتوں کی پشت پناہی ہو تو سب سے پہلے ہماری اکیڈمی بند ہو جائے. جس طرح یہ نکلے ہوئے ہیں مولوی اور ہر جمعہ میرے خلاف پڑھا رہے ہیں, تو یہ میری اکیڈمی نہ بند کروا دیتے ابھی تک, اگر حکومتوں کی پشت پناہی ان کے پیچھے ہوتی فرقوں کے. حکومت جو ہے کوئی بھی ہو, لولی لنگڑی ہو, فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے, ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے سب کو حق دیتے ہیں. یہ آپ کو جو فریڈم آف سپیچ میں پابندیاں نظر آتی ہیں وہ پولیٹیکل ڈسکشنز کی وجہ سے آتی ہیں. جب پولیٹیکل لیڈرز اداروں کے اوپر بولتے ہیں تو ادارے اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں, اور اکثر غیر قانونی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ظاہر طاقتور ہیں تو اپنا کام دکھا جاتے ہیں, قانوناً نہیں وہ لگا رہے ہوتے. اس لیے دیکھتے ہیں آپ کے عدالتوں میں یہ چیزیں اڑ جاتی ہیں. لیکن عدالتیں بھی ہماری دو نمبریاں کرتی ہیں نا. اپنے پسندیدہ لیڈروں کے لیے وہ کوئی اور فیصلہ دیتی ہیں, اپنے مخالفین کے لیے اور فیصلہ دیتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے اداروں نے پابندی لگائی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کی کوئی تقریر تصویر آپ نے نہیں دکھانی میڈیا کے اوپر. اس کے خلاف پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نجم سیٹھی صاحب گئے. اس وقت آپ کے یہ اطہر من اللہ صاحب جو آج کل بڑی تقریریں کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس وقت چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے نا وہ پٹیشن ہی اڑوا دی. آج یہ بندہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے جی عمران خان صاحب کی ویڈیو پہ پابندی کیوں ہے. جب ہماری عدالتیں یہ دو نمبریاں کریں گی نا کہ ایک لیڈر کو کہیں گے کہ اس پہ جب پابندی لگے وہ درست ہے, ہمارے اس لیڈر پہ نہیں لگنی چاہیے, تو بھائی پھر قانون کا یہی جنازہ نکلے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کی تصویر دکھانے پہ پابندی غلط تھی, آج عمران خان صاحب کی تصویر دکھانے کے اوپر پابندی بھی غلط ہے. اس وقت RTS بٹھا کے جو حکومت بنائی تھی وہ غلط ہے, آج فارم 47 کی حکومت بھی غلط ہے. لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا, نہ PTI والے نہ نون لیگ والے, دونوں اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں. عدالتیں اپنے اپنے مزے لے رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ اپنا مزہ لے رہی ہے. اس لیے سچائی کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا, سب کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے سچائی کے لیے کھڑے ہوں آپ, سچائی کا ساتھ دیں. اور یہ جو آپ نے کہا پشت پناہی والا معاملہ, فرقوں کو اللہ کے فضل سے کوئی پشت پناہی نہیں ہے, ان کی پشت پہ تھوڑے ہی پڑ رہے ہیں آپ اسٹیٹ کی طرف سے. پشت پناہی والا کام ختم ہو گیا, ان کے لیے تھوڑے ہیں. پہلے کسی زمانے میں تھا, اور وہ بھی فرقہ واریت کو اوور آل ہر فرقے کو نہیں تھا. کبھی ایک کو گود لے کے نا تو تھوڑا فساد کروا دیتے تھے. مثلا دیوبندیوں کو گود لیا ضیاء الحق نے, شیعہ کا قتل عام ہوا سعودی عرب کے کہنے پہ, تاکہ وہ ایران کا انقلاب پاکستان میں نہ آ جائے. پھر ان کو سمجھ آ گئی. مشرف کے زمانے میں دیوبندیوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا, طالبان کو اور لال مسجد والوں کو. پھر انہوں نے بریلویوں کو گود لے لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں. نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے دھرنے کروا دیے 2017 کے. پھر جب یہ اپنا مسیحا انہوں نے لانچ کیا 2018 میں RTS بٹھا کے, یعنی عمران خان صاحب, وہ ان کی حکومت میں بھی خادم رضوی صاحب اپنا دھرنا لے کے آ گئے. انہوں نے کہا یار پھر آ گیا, ان سے لوڑ ہی کوئی نہیں سی.
نہیں جناب، جدو تسی غلط کام کرو گے، جدو لوڑ نہیں ہوگی پھر بھی آون گے. پھر ان کو مصیبت پڑ گئی. اس نے کہا جی آرمی، وہ پیر افضل قادری نے، کہ جی ان کے خانسا میں ان کو زہر دے دیں آرمی چیف کو. یہ بیچارے ٹفن گھر سے لے کے جانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، خطرہ پڑ گیا، وہ عذاب سے جان چھوٹی. پھر یہ اس طریقے سے مصیبتیں چلتی رہی. تو یہ ایک آدھ فرقے کو گود لے کے رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اوور آل پش بنائی کر رہے ہیں یہ فرقوں کی، تو بھائی اس وقت تو سارے فرقے یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر کس طریقے سے بندی لگ جائے. تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں، میرے اوپر اگر انہوں نے ہاتھ ڈالا پھر اس دن میں اس بات کی تصدیق کروں گا کہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک اس لیول کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. باقی جو کوئی ایف آئی آرز کٹوائیں کوئی ادھر ادھر، وہ مولویوں کے پریشر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب ان کے آپس میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہاں پش بنائی یہ کرتے ہیں، پھر فریڈم آف سپیچ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. وہ ایک معاملہ ہے، ایک لد ہے. باقی جو میں بول رہا ہوتا ہوں اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، نون لیگ کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، تو مجھے کیوں نہیں یہ اس اعتبار سے کرتے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں اپنے معاملات کو ایک انصاف کے اوپر لے کے چل رہا ہوتا ہوں. تکلیف اس وقت ہوتی ہے کسی بھی ادارے کو جب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں کسی ایک معاملے کے اندر، ایک طرف کی آپ سائڈ لینا شروع کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری غلطی تو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ہماری اچھائی بیان نہیں کر رہا. ہم یہ کام نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے جو اچھائی ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں، جو برائی ہے اس کے اوپر نقد کرتے ہیں. باقی انڈائریکٹلی چلے کوئی پریشر آ جائے وہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. ابھی تک میں بالکل یعنی ببانگ دول یہ بات کروں گا کہ میرے اوپر کبھی اس طریقے سے کوئی اس طرح کا پریشر کسی نے ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی دھمکی، اور نہ میں اس طرح کی کو لینے والا ہوں. سیدھی سی بات ہے. جب ایسی بات ہوگی تو میں اعلانیہ، پھر ظاہر ہے میں تو چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہضم کر رہے ہیں، آندہ بھی کرتے رہے، اس میں ان کی خیریت ہے. مجھے تو فرق کو نہیں پڑنا. بیرون ملک سے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا جائز ہے. گورنمنٹ نے اگر پابندی لگائی ہوئی ہے تو بھائی ناجائز ہے. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ یہ ٹیکسز کو اس طریقے سے ہڑپ کر دینا اور اکانومی کو نقصان پہنچانا یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کہیں گے جی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن و حدیث میں جس صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ سول ہاسپٹل میں 10 روپے دے کے تو اپنا علاج فری کروائیں گے، اسی صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہنڈی سے پیسے بھیجنا حرام ہے. ظاہر چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. گورنمنٹ نے کوئی سونے کی کانیں تو نہیں بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ سے ٹیکسز لے کے اسی کے ذریعے آپ کو نفع پہنچائیں گے نا. تو اگر آپ ٹیکسز نہیں دیں گے تو وہ سڑکیں کہاں سے بنائیں گے؟ پولیس کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ فوج کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ اور یہ ججوں کی 12-12 لاکھ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ ٹیکسز سے ہی دیں گے نا. تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ٹیکسز کی ضرورت ہے. جب آپ بینیفٹ لینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے ٹیکس نہیں دینا، بینیفٹ لینا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. غیر اللہ کے تقرب کا کھانا تو حرام ہے، پھر آپ 11ویں کے کھانے کو اصالہ ثواب کے نام پر کھانا. یہ اس طرح نہ آپ ورڈنگ لکھا کریں. میں نے پوری حدود اور قیود کے ساتھ یہ بات کی ہے. بالکل الزام نہ لگائیں. آپ لوگ بھی ہمارے مخالفین کے کلپ یا ہمارے خود آدھے کلپ دیکھ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کوٹ کرتے ہیں. 11ویں کے بارے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہم اللہ کے نام کی دے رہے ہیں لیکن اس بزرگ کو اس کا ثواب پہنچے تو اس کا کھانا حلال ہوگا، یہ ایکٹیویٹی بدعت ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے کلیئر کیا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عبد القادر جیلانی اس کی وجہ سے آپ کی مدد کریں گے پھر حرام ہے. یہ بالکل میں نے کلیئر کٹ ہے. اس طرح نہیں آدھی باتیں لکھیں. آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھ کر گئے ہیں کہ اہل سنت کا حدیث کی 6 کتابوں پر اجماع ہے. سوال یہ کہ شاہ ولی اللہ کے کہنے سے اجماع ثابت ہو جائے گا؟ پہلی بات ہے میں نے 6 کتابوں کے اجماع کا ذکر ہی نہیں کیا. بخاری اور مسلم کا کہا. 6 نہیں، انہوں نے تو 7-8 کتابیں لکھی ہیں. 2 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہیں. بخاری اور مسلم صحیح ہیں. تو آپ کا یہ پوچھنا کہ ان کے کہنے سے اجماع ہو جائے گا، اگر تو آپ یہ بات سنیوں کے پوچھ رہے ہیں تو آپ کو تو رائٹ ہی کوئی نہیں پہنچتا.
اور اگر آپ سنیت سے نکل کے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اجماع نہیں ہے. آپ سے ہم قرآن کی روح سے بات کریں گے. یعنی اگر کوئی شیعہ ہے تو اگر کوئی سنی ہے اور وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا تو وہ سنی ہے ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں لیکن میں المحنت کو نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. اگر کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں لیکن میں حسام الرحمین کو نہیں مانتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل اس طریقے سے کہ کوئی شخص کہے میں ہوں تو قادیانی لیکن غلام احمد قادیانی دجال کو نبی نہیں مانتا. نہیں, یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہو سکتے. یہ ڈیفینیشن کے ہی خلاف ہو جائے گا. تو ڈیفینیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے, اصول کے اوپر چیز کو لے کے چلنا ہے. اہل سنت کا اتفاق ہے, شاہ ولی اللہ سے پہلے بھی اتفاق ہے صحیحین کے اوپر, اس لیے یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. اور شاہ ولی اللہ نے تو اس اتفاق کا ذکر کیا ہے. شاہ ولی اللہ سے بھی آلموسٹ 1000 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اہل سنت شروع سے ان کتابوں کو کوٹ کرتے آئے ہیں. شاہ ولی اللہ نے تو بعد نقل کی ہے یہ. اور شاہ ولی اللہ کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کا اتفاق ہے. صرف یہ ہمارا کلیم نہیں ہے بخاری مسلم کی صحت کے اوپر, سارے مانتے ہیں. اعلی حضرت نے بھی مانا ہے. اور باپا جانی ٹی وی میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. اب وہاں بیٹھا ہوا کوئی بخاری کھول کے کہے کہ باپا جانی تیری تو نماز ہی بخاری کے مطابق نہیں ہے, تو یہ ایک الگ بات ہے. مکان گروی لینے یا دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو گروی رکھوایا نا اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وہ بخاری میں اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ جب کوئی اس طریقے سے گروی جانور رکھواتا ہے نا تو صرف اس جانور سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا اس کے کھانے پینے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے, اتنا دودھ لے سکتا ہے. فالتو کا دودھ بھی اس کے مالک کو دے گا. اس حدیث کے تحت اگر آپ کسی کا مکان گروی کے طور پر لیتے ہیں اس مکان میں آپ رہ نہیں سکتے, نہ اس مکان کو کرائے پہ چڑھا کے آپ اس کا کرایہ کھا سکتے ہیں, وہ سود ہو جائے گا. گروی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی ہے, اس کے بدلے تم مجھے اتنا ادھار دو, میں کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے ادھار دیا اس کا میں نے نفع اٹھانا ہے, تو پیسے کا نفع اٹھانا ہی تو سود ہے. لیکن اگر آپ کسی سے مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور آپ اسے کرایہ ادا کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے, کیونکہ اس میں کموڈٹی انوالو ہو گئی ہے. گروی کے کیس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گروی مکان یوز کر رہے ہیں نا تو کریں, اس کا کرایہ اس کو دیں جس نے آپ سے پیسہ ادھار لیا ہے, تو آپ کریں, پھر کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نفع نہیں اٹھا سکتے. کیا پینشن لینا عام عوام کی حق تلفی کرنے کے مترادف نہیں ہے بغیر کسی ڈیوٹی کے؟ جی ڈیوٹی کے اگینسٹ ہی پینشن ہوتی ہے. پینشن کی آپ ڈیفینیشن سمجھیں, اور آج یہ مسئلہ بھی کلیئر کر لیں آپ. یہ جو آج بھی یہ گورنمنٹ نے ایک تماشا ادم مچایا ہوا ہے, اپوزیشن نے بھی اور گورنمنٹ بھی ان کی بہکاوے میں آ گئی ہے کہ جی ہم یہ جو مفت یونٹ ہیں یہ معاف کر دیں گے, ختم کر دیں گے وابڈا والوں کے اور فلاں کے. یہ زیادتی ہے بھائی. وابڈا کی نوکری جس نے لی تھی نا اس کی نوکری کا یہ پیکج کا حصہ تھا ایک آفیسر کا کہ اسے 200 یونٹ ملیں گے فری. میں وابڈا میں نہیں ہوں لیکن میں حق کی بات کروں گا. آپ کو اس عہد کو پورا کرنا ہوگا. ایک بندے نے, میرے اپنے کئی کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی, میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے اٹامک انرجی کے ادارے میں آ گیا, وہ ریلوے میں چلے گئے. میری تنخواہ تھی 1.25 لاکھ روپیہ, ان کی تنخواہ تھی 60,000 روپیہ, میری ڈبل تنخواہ تھی ان سے, لیکن انہیں 7 ریلوے کے ٹکٹ مل جاتے تھے. اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کل کو کوئی ریلوے کی بات نکلے تو آپ کے ان کے ٹکٹ ختم کرو. اور بھائی انہوں نے جو ریلوے کی نوکری کی تھی 60,000 روپے اس لیے کہ انہیں باقی بینیفٹ ملیں گے. میرے ساتھ کئی لوگ جو الیکٹریکل انجینئرنگ والے تھے وہ وابڈا میں چلے گئے, ان کی تنخواہیں ہم سے آدھی تھیں, لیکن وہ اس امید پہ تھے کہ ٹھیک ہے یار ہمیں یہ 200 یونٹ ابھی مل رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملتے رہیں گے, اوور آل چلو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری تنخواہ بھی ان کے برابر نہیں تو قریب قریب ہو جائے گی. یہ تو بڑا ظلم ہے کہ اب آپ ان سے یہ لے لیں. یہ اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب نوکری دینے سے پہلے آپ ڈکلیئر کریں. جو اس بنیاد پہ نوکری لے چکے ہیں ان کے یونٹ آپ ختم نہیں کر سکتے, یہ ظلم ہے. اور یہ کر کے بھی دیکھ لیں, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں سپریم کورٹ میں جا کے کیس اڑ جائے گا, کیونکہ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے نا, ان کو اس معاہدے کے تحت ہم نے نوکری پہ رکھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں آمدہ نئی بھرتیوں والوں کو کہہ سکتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں ان کے پاس. بھائی ایک بندے نے اگر وابڈا میں آ کے 60,000 کی تنخواہ لینی ہے تو بھائی وہ فروٹ کی ریڑھی کیوں نہ لگا لے, ذلیل ہو ادھر آ کے. وہ انہی امید پہ آتے ہیں. رہا پینشن کا معاملہ, تو پینشن بھی اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے
کہ میں 30 سال اپنی زندگی کے حکومت کو دوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو حکومت میرا خرچہ اٹھائے گی اس لیے کہ میں نے سرو کیا ہے. اب یہ کہیں کہ جی سرو تو 30 سال کیا ہے تو خرچہ 60 سال کا کیوں؟ بھئی وہ جو 30 سال زندگی کے دیے ہیں اس میں وہ پرائیویٹ نوکری کر کے پرائیویٹ کاروبار کر کے اس سے زیادہ کما سکتا تھا، لیکن اس نے سرکاری جاب اس لیے کی کہ وہ اپنی زندگی سرکار کو دے گا اس معاہدے کے اوپر. آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا، وہ آپ کو عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں تو نوکریاں ہیں نہیں ہیں. جن ملکوں میں سرکاری نوکریاں ہیں نا وہاں پہ لوگ نوکری نہیں کرتے. آپ کے ملک میں تو لوگ فوج کی نوکری کے لیے رال ٹپک رہی ہوتی ہے. سعودی عرب میں مار کے بھی کوئی فوج کی نوکری نہیں کرتا کیونکہ پیسہ لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کیوں جان سٹیک پہ لگائیں. ادھر بھی یہ جتنے بڑے آفیسر جرنیل ہیں ان کے بچے فوج میں تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ بھی بنا لیے، سب کچھ کر لیا، بچوں تسی موج مارو. ایٹ ڈیفینس ہاؤسنگ کی 1 کنال دی کوٹھی ہے، تسی ضروری سیاچن جا کے مرنا ہے. اسی اتنی مشکل وقت دیکھ، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، جو سینئر آفیسرز ہیں وہ اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجتے. وہ کہتے ہیں اتنی مشکل نوکری ہے، اور حقیقت ہے مشکل ہے. یہ جو آج بھی جا رہے ہیں بیچارے غریب طبقہ یا جو لوور رینک کے فوجی ہیں وہ چاہتے ہیں چلو ہمارا بچہ افسر بن جائے. افسروں کے بچے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ٹامی انرجی میں بھرتی کرواتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں. لائف کو تھریٹ ہے، ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے. ہر کوئی بندہ جان دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا. انہوں نے سب کچھ یہاں پہ سمیٹ لیا ہوا ہے، وہ آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے یاشی کریں گے، کیوں لائف ان کی سٹیک کے اوپر لگائیں. تو ہمارے ملک میں سرکاری نوکری کے لیے رال ٹپکتی ہے، باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. جس کو کوئی نوکری نہ ملے وہ سرکاری نوکری کرتا ہے کیونکہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں نا. سرکار میں آپ کو تنخواہ جو ملے گی اس کے اوپر آپ بیٹھے. پرائیویٹ لوگوں نے بزنس کیے، لوگ ارب پتی ہو گئے. تو وہاں جب کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے نا تو سرکار کہتی ہے میں پینشن بھی دوں گی اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کا وہ گولڈن پیریڈ مجھے دیا کہ اگر تم اس گولڈن پیریڈ میں پرائیویٹ نوکری کرتے تو تم اپنی نسلوں کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر سکتے تھے. تم نے قربانی کی کہ تم تھوڑی سی رقم پہ ہمارے پاس آئے، لہذا ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کانسیپٹ ہے، اس کے تحت پینشن دی جاتی ہے. اب مسئلہ ہو گیا یہاں پہ زیادہ مسئلہ کہ اب ہمارے جو جج حضرات ہیں وہ بھی تنخواہ بھی 12 لاکھ لے رہے ہیں اور پینشن بھی 10 لاکھ لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے باقی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. میں ان کی تنخواہوں کے اس حوالے سے خلاف ہوں کہ ان کا جو کام ہے نا وہ یہ کوئی نہیں کر رہے. آج بھی سپریم کورٹ میں 57,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی سزائیں بھگت کے جیلوں میں مر گئے ہیں اور ابھی تک ان کی اپیلیں نہیں لگی. اپیلیں کن کی لگتی ہیں؟ سیاستدانوں کی. عام غریب آدمی کی تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی. میرا اپنا کیس اس وقت میرا خیال ہے کوئی 5 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، ابھی تک ڈیٹ نہیں پڑی اس کی. تماشا لگایا ہوا ہے. اور ادھر رات کو اپلائی کرتے ہیں، صبح جناب کاز لسٹ میں نام آیا ہوتا ہے اور وہی آپ خبروں میں سن رہے ہوتے ہیں. عوام کے لیے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. عوام کے لیے خبر یہی ہے کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ اب جیل میں جا رہا ہے، فلاں نے یو ٹرن لے لیا ہے، فلاں جو ہے وہ اسے بیل مل گئی ہے، فلاں کے اوپر فلاں کیس بنانے لگے ہیں. یہ اس کے علاوہ کو آپ کو خبریں نظر آتی ہیں. یہ بھی تھوڑی ہمت دکھائی ہے جماعت اسلامی والوں نے، تو انہوں نے مہنگائی کے خلاف کوئی اعلان حق بلند کیا ہے اور میں سلیم صافی صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا. انہوں نے جرت دکھائی ہے کہ وہ دھرنے میں پہنچے ہیں. رات کا جو پروگرام ہے نا جیو کا، وہ ریکارڈنگ پہ آپ جا کے دیکھیں، بڑی زبردست گفتگو کی ہے نعیم الحق صاحب نے. سچائی کے لیے کھڑے ہوئے نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا پروگرام کل رات کو ہم نے تو لائیو ارشاد میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، 10 سے 11 چلا تھا. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ آپ دیکھیں. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یار میڈیا پہ اب یہ والی باتیں ہو رہی ہیں جو عام بندے کے مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کا حل نکالا جائے کوئی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ میڈیا کا کام ہے کہ انہیں ہائی لائٹ کرے. لے جی اب تو ٹائم ہوا چاہتا ہے، ابھی بھی آپ کی کچھ پرچیاں باقی ہیں. کتنی رہ گئی ہیں جی؟ 4 پرچیاں. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ رکھ دیں. اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. آج بھی کئی لوگ پورا ہفتہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ دعا کریں، تو اس لیے میں اس پروگرام کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں. یہ توسل اور وسیلے کے طور پہ دعا ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کی جو بھی نیک اور جائز دلی دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔